اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں وہی پرانی والی سعدیہ اور وہی میں ہوں، وہی آپ ہیں، اور ہماری گفتگو بھی وہی ہے، کبھی وظیفے، کبھی اسٹار، کبھی گپ شپ، دکھ سکھ۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں تو پتہ نہیں اب آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہے، وہ تو میں نہیں جانتی، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے نا اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی اجنبی نہیں لگتا، کوئی ایک عجیب سا میرا نا کنیکشن بلڈ ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں نا اسپریچول۔ ناموں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بینگ اے ہیومن، ایک جو اسپریچول کنیکشن ہے مجھے وہ فیل ہوتا ہے سب سے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اپنے بیٹھے ہیں جن کے سامنے میں اپنا دکھ سکھ بھی کر سکتی ہوں، وہ بھی اپنا دکھ سکھ میرے سے کرتے ہیں، میں اپنے گلے شکوے بھی کر لیتی ہوں، وہ بھی گلے شکوے کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک کسی نے گلا شکوہ کیا ہوا تھا، آپ نے پارٹی چھوڑی ہے تو پھر ہم آپ کا چینل جو ہے وہ اس کو کر دیں گے، ان سبسکرائب کر دیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے شاید۔ دیکھیں، نہ اس چینل کا تعلق کسی سیاست سے ہے، نہ میں نے کسی سیاسی حیثیت سے یہاں بیٹھتی ہوں۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے ایک الگ مسائل ہیں، وہ بھی میں اور میرا رب جانتے ہیں۔ جو معاملات ہیں اس کو ججمنٹل آپ کی مرضی ہے، آپ کی وش ہے، آپ جس طرح بھی کرنا چاہیں، میں حاضر ہوں، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی پسند ناپسند ہے، اس پہ میرا وہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ میری زندگی کا، یہ میری لائف کا، میری شخصیت کا ایک الگ پہلو ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہوگا، میں اپنی گفتگو میں شاید ہی کبھی سیاست کو شامل کیا ہو۔ یہ پلیٹ فارم میں اگر سیاست کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتی تو لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی وہ آئیڈینٹی کبھی بھی اس لیے استعمال نہیں کی۔ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا ایک سلسلہ ہے، میں اللہ کی مخلوق سے رابطے میں ہوں۔ اللہ نے کہا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میری مخلوق کے لیے، مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے بھی پیار کرتی ہوں۔ اور عام زندگی میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے، کوئی عہدہ، کوئی سیٹ الحمدللہ نہ میرے اندر وہ تکبر لا سکے، نہ وہ گردن میں سریا آ سکا۔ میں ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہتی ہوں، کیونکہ اللہ کبھی دے کے آزماتا اور کبھی لے کے۔ تو اس ٹائم ہم اسی سینیریو سے گزر رہے ہیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیپٹر ہے۔ بہرحال آپ کی رضا، آپ کی خوشی میرے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن آپ کے گلے بھی میرے سر آنکھوں پہ ہے۔ تو وہی ایک ہمارا ایک تعلق جو اللہ نے بنایا، یہ میری کیا اوقات تھی؟ میں کون ہوں؟ میری بات کے اگر آپ کے دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے تو یہ اثر پیدا کرنا والا بھی اللہ کے ذات ہے۔ اللہ نے مجھے، میرا تو تصور بھی نہیں تھا کبھی میرا کوئی یوٹیوب چینل ہوگا، کبھی میں اس پہ آپ لوگوں سے کنیکشن ہوں گی۔ یہ تو سرہن ایک اتفاقاً سارا کچھ ہوا، آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ میں نے بتایا بھی کہ کیسے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، کہاں ایک اپنے واقعات اور ان سے شروع ہوا اور بات کہاں تک پہنچ گئی۔ یہ سب میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے، کتنا لینا چاہتا ہے، کب تک لینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے تو اب زندگی کو اتنے قریب سے، اتنے ٹھڈے دھکے کھانے کے بعد یہی سوچا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کوشش ضرور کریں، دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اور میری تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں کہ میں ڈیسائیڈ کروں میں ہوں کون۔ میں اپنی مرضی سے اگلا سانس نہیں لے سکتی، تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے بس یہ سب اللہ ہی کروا رہا ہے، اور اللہ نے جب تک کروانا ہے میں کروں گی۔ جب اللہ روک دے گا تو میں رک جاؤں گی۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اللہ مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے کرے گا، یہ اس کی رضا اور مرضی پہ منحصر ہے۔ اچھا جی، ایک اور آج جو میں آپ کو سے دعا شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ دعا بھی ہے، اگین یہ وہ دعا ہے جو ہمارے ایک پیغمبر نے مانگی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے مشکل وقت میں، اپنی ایسے وقت میں جب دل خفا ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو مشکل میں دیکھتے تھے، تو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، وہ تو خیر اللہ سے ہر وقت کنیکشن میں تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ
نبی بھی وہ نبی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ میرے والدین قربان، میں قربان، میری اولاد قربان، کہ جو ان کے جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ان کا مقام، ان کا جو ایک اللہ کے حضور مقام ہے نبیوں میں، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی، وہ جانتے تھے کہ آخری پیغمبر میری اولاد میں سے آئے گا۔ ایک شجرہ نسب ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت عالی مقام ہے۔ اور جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، آتش نمرود میں، تو تب انہوں نے جو دعا اللہ سے مانگی، جس طرح اللہ کو مخاطب کیا، جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ دعا تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں نے اپنے رب کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اور اللہ سے بہتر وکیل کوئی ہو سکتا ہے جو آپ کا کیس لڑے؟ اللہ سے بڑا آپ کا ترجمان کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کر دیے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ وہ بھی نبیوں میں سے اتنا پیارا نبی، اتنا دل کے قریب نبی، اتنا اعلیٰ مرتبہ نبی، جن کے شجرہ نسب سے محبوب خدا نے پیدا ہونا تھا، ان کا درجہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی آگ ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ آتش نمرود پھولوں بن کر ان پہ برسی، اور یہ ان کا اپنے رب سے پیار، اپنے رب سے وہ دعا، اپنے رب سے اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ میرا رب میری ہر مشکل کو بدل سکتا ہے، میری ہر مشکل کو ٹال سکتا ہے، ہر برے وقت کو اچھے وقت میں بدل سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا بھی دشمن ہو، میرے رب کی مدد جب آ پہنچے تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ یقین کامل ہوتا ہے پیچھے ولیوں، اولیاؤں، بزرگوں، پیغمبروں، نبیوں کی دعاؤں اور ہماری دعاؤں میں کیا اثر ہے۔ وہ ایمان کا وہ جو ایک لیول ہے نا، اس کا فرق ہوتا ہے۔ ان کا ایمان کامل ہوتا ہے، ان کا اللہ کی ذات پہ ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ جس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو مردوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور آگ کو پھولوں میں بدل دیتے ہیں، مطلب پانی کو دو شق کر دیتے ہیں دریا کو۔ تو یہ سارا تو کمال اس ایمان کامل کا ہے جو اپنے رب العزت پہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اپنے ایمان کو بہتر کریں، اس لیول تک تو ہمارا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کو بہتر کریں، ایمان کا یہ لیول رکھیں، اور اپنے رب سے اس حق اور اس سے محبت سے مانگیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کر کے ہم بھی اپنے بہت سے مسئلوں کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ جب ایسا مسئلہ آ جائے، جب آپ کو کوئی راستہ ہی نہ نظر آئے، ایک طرف کھائی ایک طرف کنواں ہو، ایسے میں اللہ کو پکارنا، ایسے مسائل کے لیے ہر ایک کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، ایسوں میں اللہ کو اس نام سے، اس دعا سے، اپنے نبی کی پیاری دعا سے پکارنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ میں اس کو آپ کو دن بھی دے سکتی ہوں کہ 14 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی مسائل کے حل کے لیے، کہ اللہ مسائل آنے سے پہلے ہی اللہ اس کو ختم کر دے، اپنی نماز کے بعد ایک تسبیح 100 دانے جو 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کر کے آپ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کریں، پکاریں اپنے مسائل کے حل کے لیے، یا آپ کھلا پڑھ لیں، چاہیں تو 7 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، لیکن اگر آپ یہ اپنا نماز کے ساتھ یہ حصہ بنا لیں گے یہ تسبیح، تو اس کی برکات کا آپ سوچ نہیں سکتے، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ذکر بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جو ذکر جد امجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آتش نمرود میں کر کے اس سے بچ گئے، اور وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل رہا یہ ذکر، تو ہماری ذکر یہ زندگیوں میں شامل کیوں کرنا ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو اور ہم اس کی برکات نہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔